آپ مردوں کو ڈیڈ باڈیز کو غسل دیتے ہیں تو گھر جا کے نیند آ جاتی ہے؟ کو یاد ہو کتنی ڈیڈ باڈیز کو آپ نے غسل دیا ہوگا؟ میں صحیح جو بات ہے نا وہ تعداد تو نہیں ہم نے نوٹ کی ہوئی، لیکن میں نے پیری 100 کے قریب جو ہے نا +50 اوپر، تو جب مجھے ڈیڈ باڈی کا کہا جاتا تھا میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے اوور ٹائم، میں نے ڈیڈ باڈی کو غسل دینا ہے، تو آپ اپنا کام چھوڑ کے میں فی سبیل اللہ ڈیڈ باڈی کو غسل دینے آتا تھا۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے ہیرو سے، ایک ایسے پاکستانی سے جو یہاں پہ جتنی بھی پاکستانی لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اموات ہوتی ہیں، ان کو یہ فی سبیل اللہ غسل دیتے ہیں، جو کہ ایک اجر عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام بھی ہے، بڑا دل رکھنے والا شخص یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم ان کی جرنی آپ کو بتاتے ہیں، کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً کتنے لوگوں کو یہ غسل دے چکے ہیں، اور یقیناً یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن اس میں ہوگی لوگوں کے لیے جو یہاں پہ یا پردیس میں رہتے ہیں۔ سو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ جی میرا نام محمد ندیم شاہد ہے۔ ندیم صاحب۔ جی میرا نام محمد ارشد جانڈ شریف۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ یہاں انتظامیہ کے پریزیڈنٹ ہیں مسجد کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سو پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے، کب سے آپ یونان مقیم ہیں؟ جی میں تقریباً 2009 میں یونان میں انٹر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو 2009 میں ہی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یاد ہو اگر آپ کو کہ آپ نے جب پہلی دفعہ کسی کو غسل دیا تھا، کسی مردے کو، پاکستان سے اس کا آغاز ہوا تھا یا یونان سے؟ میرا یونان سے آغاز ہوا تھا اور مسجد سفینہ پنجتن سے ہی آغاز ہوا تھا میرا۔ ٹھیک ہے۔ غسل دینے کا آغاز مجھے یہیں سے حاصل ہوا تھا۔ صحیح۔ اچھا، کتنی عمر تھی جب آپ نے پہلی دفعہ غسل دیا؟ میں اس وقت تقریباً 26-27 سال کے سو قریب۔ ینگ۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اچھا، اس عمر میں لڑکوں کے، نوجوانوں کے شوق بڑے مختلف ہوتے ہیں، اس طرف آپ کا ذہن کیسے گیا؟ ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں گھر میں ہی رہتا تھا، مسجد آنے کے وسائل نہیں تھے، نیا آیا تھا، تو میرا ایک دوست ہے فرانس چلا گیا، اس کا نام ہے محمد اختر۔ اس نے مجھے ادھر رجوع کروایا، ٹکٹیں وغیرہ دی، مسجد کے ساتھ ربابت کروائی، اور مجھے کارڈ بھی 1 مہینے کا برا کر دیا بس۔ اور کیا مسجد آئے جائیں، نماز پڑھا کریں؟ نماز پڑھنی ہے آپ نے عصر سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہنا ہے اور پھر گھر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اسی سے جب میں ادھر انٹر ہوا، مسجد کے ساتھ نماز پڑھنا گھر سے آتا تھا، تو میری ربابت ہوئی علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب کے ساتھ۔ ان کے ساتھ پھر بیٹھک آہستہ آہستہ ہوتی رہی، پھر دل کو ایسا سکون ملتا تھا، جس دن میں لیٹ ہو جاتا مجھے فکر ہوتا تھا کہ میں مسجد نہیں گیا۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہاں پہ تقریباً اگر آپ کو یاد ہو کتنی ڈیڈ باڈیز کو آپ نے غسل دیا ہوگا؟ میں صحیح جو بات ہے نا وہ تعداد تو نہیں ہم نے نوٹ کی ہوئی، لیکن میں نے پیری 100 کے قریب جو ہے نا +50 اوپر۔ صحیح ہے۔ 150 پلس یا 100 کے قریب، 100 کے قریب تقریباً 2009 سے لے کے آج دن کی بات میں کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کوئی ایک دن میں آپ کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ غسل دینا؟ جی میں نے 2 دفعہ بھی دیے ہیں غسل، رمضان شریف میں بھی دیا ہے غسل، اور ایسی آ جاتی ہیں ڈیڈ باڈی جو جن کے ساتھ ہوتے ہیں عزیز و اقارب، ان کا حوصلہ نہیں پڑتا ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہونا، ایکسیڈنٹ اور یہ جی کوئی ایسے حادثے میں ہوتے ہیں تو نہیں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اس رب نے بڑا اجر عطا کیا ہے، صبر عطا کیا، اجر کہہ رہا ہوں، صبر عطا کیا ہے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا، اس مالک کو جس نے پیدا کیا ہوا ہے، تو میں اپنے آپ کو نا بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے اس دنیا سے۔ اگر آج میں کسی کو یہاں غسل دے رہا ہوں، کل مجھے بھی کوئی دینے والا ہے۔ بتا دیں، آپ اکیلے غسل دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی دوست ہوتے ہیں؟ جب میں اوپر وہ چارپائی جو ہوتی ہے غسل دینے والی، اس کے اوپر لٹاتے ہیں نا وہ ڈیڈ باڈی کو، تو 2-3-4 آدمی ہیلپ ساتھ کرتے ہیں اوپر ڈیڈ باڈی رکھنے کے لیے۔ تو بقایا جو غسل کا کام ہے میں وہ اکیلا کرتا ہوں، ساتھ میرے ہیلپ وہ جو پانی وغیرہ دیتے ہیں جگ کے ساتھ، ایک دوست 2 دوست ادھر ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنا ٹائم آپ لیتے ہیں ایک ڈیڈ باڈی کو؟ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ غسل دینے میں لگ جاتا ہے؟ ہاں جی، تقریباً 50 منٹ کے قریب نا، 1 گھنٹہ 50 منٹ ایک ڈیڈ باڈی کو غسل دینے میں لگ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک سینسٹیو کویسچن ہے، یقیناً ہم لفظ سن کے نا مردہ تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آپ مردوں کو ڈیڈ باڈیز کو غسل دیتے ہیں تو گھر جا کے نیند آ جاتی ہے؟ جب میں سوچتا ہوں نا میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو کبھی خیال نہیں ذہن میں آیا،
मेरे ख्याल में यही ख्याल आता है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, कोई खौफ नहीं आता, बस मेरे दिल में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आता। ये तो ठीक है, लेकिन शुरू में तो आते ही होगा ना, आप तो आप यूज टू हो गए। मैं यकीन माने अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैंने पहले दिन जो गुस्ल दिया था, जो आज दिया, एक दिन नहीं मेरे ज़हन में ये बात आई। ठीक, आप जाके खाना भी खा लेते हैं मैं सुकून से, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ ना कोई यंग, जब कोई बुरा भी हो यहाँ प्रदेश में फौत हो जाए बुरा आदमी बुढ़ापे में, तो मुझे तकलीफ़ ये होती है कि यार काश हम कभी अपने माँ बाप के पास होते, वहाँ में अपने वतन में मौत आती, तो ये बड़ी बात है। ज़्यादातर जो लोग आपके पास डेड बॉडीज़ आती हैं वो यंग होते हैं या ओल्ड होते हैं, और किन वजूहात की, हादसाती तौर पे या और कोई वजह जो आपको यकीनन आपको पता होगा? जो है ना ज़्यादातर हार्ट का मसला होता है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ठीक है, तो छोटी उम्र के लोग जितने भी हैं ना उनको कोई एक्सीडेंट में कोई हादसाती मौत है, अदरवाइज ज़्यादातर जो है ना वो हार्ट का ही मसला है, किसी की दिमाग की नस का, ऐसे ही है। यानी बीमारी की वजह से जिनकी मौत हो जाती है वो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं। अच्छा, मैं सर आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, टॉपिक से ये मुख्तलिफ है चीज़, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ये मस्जिद है माशाल्लाह, इसका जो ख़र्चा है महाना, ज़ाहिर बात है आप उठा रहे हैं या कम्युनिटी मिल के उठा रही है, तो कितना इसका रेंट है, क्या सिस्टम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद तमाम मस्जिद जितनियां भी हैं ने ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗਏ, ਅਗਰਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਫੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਕਮ ਦਾ ਕਮ 25-30 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 20 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ 6-650 ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਫਿਰ ਕਰਾਸੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾ 400 ਯੂਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਝ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।